بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ چائنا کی چنچو یونیورسٹی کے متعلق ہے۔ چائنا کی چنچو یونیورسٹی لارجسٹ یونیورسٹیوں میں آتی ہے چائنا میں اسٹوڈنٹ وائز، یعنی یہ چائنا کی 10 ان بڑی یونیورسٹیز میں ایک ہے جو اسٹوڈنٹ وائز سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ رکھتی ہے، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے انڈر پریزیڈینشیل اسکالرشپ آتا ہے جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے۔ پریزیڈینشیل اسکالرشپ میں چائنا سال میں 2 بار ایڈمیشن کرتا ہے۔ ایک ایڈمیشن اس کے کیا کہتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں مارچ انٹیک کے ایڈمیشن ہیں، وہ ابھی 15 نومبر سے سٹارٹ ہوں گے اور وہ 15 جنوری تک چلیں گے، اور دوسرا ان کا ستمبر انٹیک ہوتا ہے جو سی ایس سی کی ڈیٹ کے ساتھ چلتا ہے نارملی۔ اب چنچو یونیورسٹی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا جو پریزیڈینشیل اسکالرشپ ہے وہ اتنا اس کی جو ورتھ ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی سی ایس سی اسکالرشپ کی ہے۔ یہ فل اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، 100% فری ایجوکیشن ہے، اکاموڈیشن فری ہے، لارجسٹ یونیورسٹی کیمپسز ہیں ان کے چائنا کے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست یونیورسٹی چائنا کی سمجھی جاتی ہے۔ تقریباً ہر کیٹیگری میں یہ اپنی ایڈمیشن جو ہیں وہ کر رہے ہیں چائنا کے اندر۔ چنچو یونیورسٹی پریزیڈینشیل اسکالرشپ یا پریزیڈنٹ اسکالرشپ کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھا اسکالرشپ ہے۔ ہر سال پاکستان سے تقریباً بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس اسکالرشپ کو اچیو کرتے ہیں، اور بھی دنیا سے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس اسکالرشپ میں آتے ہیں۔ میرا خود اپنا بھی جو ایڈمیشن ہے وہ اسی پریزیڈنٹ اسکالرشپ کے اندر ہوا ہے۔ اس یونیورسٹی میں اسکالرشپ لینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اگر وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ابھی جو ان کی مارچ انٹیک ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آپ کو ستمبر تک کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے جو 6 منتھ ہیں وہ آپ سیو کر سکتے ہیں۔ شیڈیول جو اسکالرشپ کا ہے مارچ انٹیک کا وہ 15 نومبر سے 15 جنوری تک کا ہے۔ مثلا 15 نومبر سے 15 جنوری تک یہ شیڈیول ہے اس کا اسکالرشپ کا۔ لیول آف اسکالرشپ جو ہے وہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی ہے۔ مثلا یہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ ان کا اسکالرشپ ہوتا ہے، ان کا لیول ہے اسکالرشپ کا کہ ان کے بہت سارے پروگرام ہیں جو ماسٹر لیول کا اسکالرشپ پہ دیتے ہیں اور پی ایچ ڈی لیول کا اسکالرشپ پہ دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی لیول کا اسکالرشپ کا سٹیپنڈ جو ہے جو ورتھ ہے، مثلا جو یہ چائنیز یونیورسٹی یا یہ یونیورسٹی جو ہے جتنے اسٹوڈنٹ کو سٹیپنڈ دیتی ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا سی ایس سی کے اسکالرشپ کا ہے۔ ایلیجیبلٹی کیا ہے جی اس کی؟ نان چائنیز سٹیزن ہو، فزیکلی ہیلتھی ہو، ود آؤٹ کرائم ریکارڈ ہو، ریکوائرمنٹ آف اپلیکنٹ ڈگری اینڈ ایج، اس کی ڈگری اور اس کی ایج جو ہے وہ مثلا اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو آپ 40 ایئر تک آپ کی ایج ہو، اور اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ 35 یا اس سے کم کی ایج کا ہوگا۔ ایم ایس کے لیے ایک ویلڈ پاسپورٹ مثلا آپ کو چاہیے اس کے لیے۔ اصل چیز جو اس یونیورسٹی میں ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہے، مثلا ہمیں کیا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گے اس کے لیے۔ میں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں اس یونیورسٹی میں، وہ یوں کہ وہ اس لیے میں نے اس کے آگے لکھ بھی دیا ہے امپورٹنس کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ آپ کا پاسپورٹ کم از کم 4 سال تک کا ویلڈ ہونا چاہیے۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب اپلائی کرتا ہے تو وہ اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھتا۔ اب اگر اس کا پاسپورٹ 1 سال کے اندر ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا لے۔ اس کے بعد ایجوکیشنل ڈگریز ہیں، اٹیسٹ کرے نوٹری پبلک سے، جو ہمارے عدالت میں کورٹ میں کسی بھی وکیل کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے نوٹری پبلک کی کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کے اٹیسٹ کروائے گا۔ یاد رکھیں آپ نے صرف ایجوکیشنل ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرنے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے جو پچھلی ویڈیو میں جو سی ایس سی کے متعلق بتائی تھی وہاں یہ نہیں ہے سی ایس سی میں، لیکن چنچو یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ اسکالرشپ لینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹنس لیٹر ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو چنچو یونیورسٹی کا ایکسیپٹنس لیٹر کوئی وہاں کا پروفیسر آپ کو دے دیتا ہے
تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا 90% ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ 99% آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے. تو ابھی مثلا جس نے اس یونیورسٹی کا اسکالرشپ لینا ہے اس پہ ہے کہ وہ ابھی جو ہے اس یونیورسٹی کے پروفیسرز کو ای میل کرنا شروع کر دے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، تاکہ وہاں سے یہ ایکسیپٹنس لیٹر مل جائے. اگر اس یونیورسٹی کا ایکسیپٹنس لیٹر مل گیا تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اس کے بعد نان کرمنل ریکارڈ اور پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جسے ہم کہتے ہیں، باقی کسی یونیورسٹی میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. مثلا آپ سی ایس سی پہ اپلائی کر رہے ہیں یا چائنا اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو نان کرمنل ریکارڈ نہیں چاہیے ہوگا اور پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوگا. اصل میں یہ چائنا کی ایک یونیورسٹی کا پروونشیل اسکالرشپ ہے، لوکل اسکالرشپ ہے. تو چائنا میں موسٹلی جتنے بھی پروونشیل اسکالرشپ ہوتے ہیں وہ نان کرمنل ریکارڈ ضرور مانگتے ہیں، پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ضرور مانگتے ہیں. اس کو بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پولیس سروس سینٹر میں جا کے یہاں پہ پولیس خدمت سینٹر جو خدمت مرکز ہے وہاں جا کے آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی لے جانی ہے، آئی ڈی کارڈ لے جانا ہے اپنا، اور 2 تصویریں لے جانی ہیں. اور وہاں پہلے آپ اپنی ایک فائل بنوائیں گے اور وہاں جا کے آپ اپنی فوٹو وغیرہ بنوائیں گے. تو جو 2 دن کے اندر اندر آپ کو پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ یا نان کرمنل ریکارڈ مل جائے گا. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ چاہیے. مثلا وہ آپ نے یہ ثبوت دینا ہے، یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کی لاسٹ ڈگری جو ہے وہ انگلش میں تھی، سبجیکٹ انگلش میں پڑھے ہیں. فارن فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ، میڈیکل سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں وہ ہو. 2 ایکسیپٹنس لیٹر ہوں. مثلا میں اسے ایکسیپٹنس لیٹر کہہ رہا ہوں لیکن اصل میں یہ ریفرنس لیٹر ہیں، یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. اصل میں آپ کے پاس 2 ریفرنس لیٹر ہوں. وہ 2 ریفرنس لیٹر کسی بھی پروفیسر کے یا ایسوسیٹ پروفیسر کے ہوں جہاں سے آپ نے اپنی لاسٹ ڈگری کی ہے وہاں کے پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسرز کے ہوں. اگر وہاں کا ایچ او ڈی یا وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایسا ریناؤنڈ پرسن ہو تو اگر وہ آپ کو اسی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا ریفرنس لیٹر بنا دے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. یہ میں نے ایکسیپٹنس لکھا ہے، اصل میں یہ ریفرنس لیٹر ہے. اس کے بعد اسٹڈی پلان یا پرسنل اسٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. ریسرچ پبلیکیشن اگر آپ کے پاس کوئی ہیں یا تھیسس آپ کے پاس ہے آپ کا وہ ہونا چاہیے. یہ ڈاکومنٹس آپ کے ہوں. ادر سرٹیفکیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹا سا سرٹیفکیٹ ہو، آپ نے کہیں سے کوئی مثلا اگر آپ کی گورنمنٹ جاب ہے یا پرائیویٹ جاب ہے، کہیں سے آپ کو اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، کہیں سے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ جو ملا ہے وہ آپ کے پاس ہو. آپ کو بورڈ کی طرف سے، آپ کو اپنے ادارے کی طرف سے، آپ کو اپنی کمیونٹی کی طرف سے، کسی بھی کی طرف سے اگر کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہے تو وہ آپ کے بہت ہیلپ فل ہے. کیونکہ چائنا کے لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی ورک کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ ہیں تو یہ اگر ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ جو ہے وہ چینچو یونیورسٹی کا اسکالرشپ لے سکتے ہیں. تو اگر کسی نے پریزیڈنٹ اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے تو وہ ابھی سے، کیونکہ ابھی ٹائم ہے، یہ مہینہ ہے پورا، اگر آپ کوئی پروفیسر وہاں پر لے لیتے ہیں جو آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دے دیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایڈمیشن صحیح کنفرم ہو گیا ہے. کیونکہ یہ ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہے، بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، بہت زبردست پروفیسرز ہیں، بہت اچھی لرننگ اپرچونیٹیز ہے، ہاسٹلز، ہر چیز بہت اچھی ہے یہاں کی. تو آپ کوشش کریں کہ ابھی سے اس کے ایکسیپٹنس لیٹر ای میل لینا، ایکسیپٹنس لیٹر لیں، ای میل کریں پروفیسرز کو تاکہ وہ آپ کو اس کا ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ دے سکیں. تھینک یو جی.